میرے دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ تین چیزیں اس وقت ہوئی ہیں. ایک پرویز الہی کا انٹرویو جس میں انہوں نے کھلم کھلا انکشاف کیا کہ کس طرح سے نام لے کے انہوں نے کہا جنرل پاشا نے یہ پارٹی کو سپورٹ کیا اور کس طرح سے اس کو حکومت میں لایا گیا. تو اس سے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی گئی سارے ووٹرز کو کہ بھائی آپ کے ووٹ اپنی جگہ، لیکن اصل میں تو اقتدار میں لانے اور لے جانے والے کوئی اور ہی، اور کلیئر بتایا گیا، نام لے کر بتایا گیا تاکہ ووٹرز کا کانفیڈنس کو توڑ دیا جائے اور ان کا جو سیاست ہے یا جو ایک الیکٹورل پروسیس ہے اس پہ سے ان کا اعتماد ختم کر دیا جائے. دوسری بات یہ ہوئی کہ جی پرویز مشرف کے پہلے تو ان کے کیس سے پوری کی پوری پروسیکیوشن ٹیم ہی اڑا دی گئی، اور اب درخواست کی گئی ہے عدالت سے کہ جی ان کے مقدمے کا فیصلہ نہ سنایا جائے. سونے پہ سہاگا ہمارے وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ جی اس مقدمے کو غداری کا مقدمہ نہ کہا جائے. یہ کیا کسی اگلے مارشل لاء کو لیجیٹیمائز کرنے کا ایک پورا ڈیزائن نہیں نظر آتا اس میں؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. کہ گورنمنٹ نے صدر پرویز مشرف کا کیس سر سے دوبارہ سے یعنی ری سٹارٹ کرنے کی استدعا کی ہے. اس کی تو 100 سے زیادہ ہیئرنگ ہو چکی ہیں اور اس نے سپریم کورٹ کے کئی فیصلے اس کے بارے میں آ چکے ہیں کہ ہم اس کو ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں. یہ اس کا پاسپورٹ ECL سے نام نکالا جائے وغیرہ وغیرہ. اب تو میرے 10 سال کا میرا بیٹا ہے، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ اس ملک کے اصل حکمران کون ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں رہا، کیونکہ پہلے دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے ہمیشہ میرے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ شاید اس طرح نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کردار ہے ہماری گورنمنٹس کا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جنرل مشرف کے کیس کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ جنرل آرمی چیف کے حوالے سے عدالت فیصلہ نہیں کر سکی تو ایک حاضر سروس جنرل کے حوالے سے وہ کیسے فیصلہ کر سکیں گے؟ اگر آپ نے تمام سوال خود ہی سن لیں، یعنی جو پہلے نے سوال کیا وہ دوسرے کا سوال سن لیں، جو دوسرے نے سوال کیا وہ پہلے اور تیسرے کا سوال سن لیں، جو تیسرے نے سوال کیا وہ دوسرے اور پہلے کا سوال سن لیں، تو جواب آپ کو مل جائے گا. اور جو عوام کا اعتماد ہے اس نظام کے اوپر وہ صفر کے اوپر آپ لے آئیں. اب مارشل لا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے مارشل لا لگانے کی، کیونکہ نظام کا جو ڈھانچہ ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے، اور اس ڈھانچے کی تبدیلی کے اندر اب یہ ایکسٹینشن والا جو چیپٹر ہے یہ ایک اضافی چیپٹر آپ کو نظر آئے گا. تو ڈھانچہ تبدیل ہو چکا ہے، مارشل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جب سویلین حکومتیں، عمران خان جیسی حکومت ایک دوسرے کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے جانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم ساتھ سلام کر لیں اور جنرل مشرف کو بچا لیں، اور جنرل مشرف کے جانے کے اوپر آپ کو یاد ہے عمران خان کتنے تانے شاعرانہ انداز سے تانے مارتے ہوتے تھے کہ اس کو جانے کیوں دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کا مقدمہ جو ہے نہ سنیں، دوبارہ سے سنیں، اور عدالت نے پھر اس کو رسپونڈ بھی کیا ہے، بڑے مثبت انداز سے رسپونڈ کیا ہے. تو بالکل ٹریزن نہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ 10 سال پھر آپ کر دیں آرمی چیف کی مدت. کیا ہر 6 سال کے بعد جو ہے وہ ایک نیا مسئلہ اٹھاتے ہیں؟ اب 10 سال کر دیں، ایک مرتبہ ختم کریں 10 سال، اور 10 سال کر دیں اور ڈکلیئر کر دیں آرٹیکل 6 وغیرہ جو ہے اس کو تبدیل کر دیں. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ آئینی طور پر اپنے بچوں کی تربیت جو ہے، جس طرح آپ نے فرمایا اپنے 10 سال کے بچے کے بارے میں، وہ ایک کتابی چیز آپ اس کو اور بتا رہے ہیں اور حقیقی چیز اس سے اتنی مختلف ہے. ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے کتاب میں اور حقیقت میں، لیکن بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز میں نہیں ہوتا. تو کوئی ضرورت ہی نہیں مارشل لا لگانے کی. یہ اسٹرکچرل چینج ہے، اور آپ کے بچے کا بچہ بھی جو ہے اللہ اس کی زندگی کرے اور وہ پھلے پھولے. آپ دیکھیں اپنے پوتروں اور دوتروں کو، وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہوں. پچھلے دنوں شوکت یوسفزئی صاحب ایک سوال کے جواب میں فرما رہے تھے کہ یہ ٹماٹر اس لیے مہنگے ہو رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے اس کا استعمال کرنا کچھ زیادہ شروع کیا ہے، تو بجائے اس کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود دہی کا استعمال کرنا شروع کر دیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کا کام ہمیں صرف ٹوٹ کے تجویز کرنا ہے، یا ان کے پاس کچھ پراپر میکینزم ہے جس کو اپنا کر مہنگائی پر قابو
पाई जा सकती है। सैयद बादशाह फ्रॉम बुनेर। सर, तकरीबन 1 साल से मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, और जब भी आप प्रोग्राम करते हैं तो आप गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। प्रोग्राम के वक्त आपके चेहरे पे एक अजीब किस्म की रिजेंटमेंट होती हैं, और आपका प्रोग्राम देख देख के मेरा भी यही हाल हुआ है। तो सर, मेरा आपको ये मशवरा है कि कभी कभी आप मजाक भी कर लिया करें, जिस तरह के फिरदौसा शिकवान साहिबा करती हैं कि मटर मार्केट में फ़ी किलो 5 रुपए का बिक रहा है। जिस तरह मजाक शौकत यूसुफजई साहब करते हैं कि लोग टमाटोज़ की बजाय दही इस्तेमाल करें। जिस तरह का मजाक अमीन गंडापुर साहब करते हैं कि जब टमाटोज़ वगैरह महंगे होते हैं तो हमारे ही किसान भाइयों को फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ सर, मेरा मशवरा है कि आप कभी कभार इस तरह का मजाक भी कर लिया करें। शुक्रिया। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हमें बहरान से और आखिरी लम्हात के अंदर 2 ऑप्शंस आपके पास होते हैं। या तो आप रिग्रेट में पड़ जाएं कि जी क्या हो रहा है, तबाह हो गया सारा कुछ, या फिर आप कहें जी बस ठट्ठा एंजॉय करें, इंटरटेनमेंट के लिए हम आए थे दुनिया से, इंटरटेनमेंट करते हुए जा रहे हैं। तो आपने वैसे दुरुस्त कहा कि मुझे जो है वो इन हमाकतों से जो है वो मज़े लेने चाहिए, इससे खुश होना चाहिए। लेकिन मसला पता क्या है? मसला ये कि आपकी सारी की सारी जो ग्रूमिंग है ज़िंदगी की, और सारी की सारी जो तगदो है और जस्तजू है, वो चंद असूलों पर बुनियाद की हुई है। आपने और मैंने जो पाकिस्तान की तारीख़ पढ़ी है और जो पाकिस्तान के बानी हैं, उनके किरदार से हम वाकिफ़ हैं। उनके अफ़कार में से चंद एक को हमने अपने दामन के साथ जोड़ा हुआ है, बांधा हुआ है, दिल में रखा हुआ है। और जब फिर हम इस मज़का खेज़ कुंबे की हरकत देखते हैं तो फिर दिल के अंदर कोफ्त भी होती है, चेहरे पे करख्तगी भी आती है, और ज़ुबान के अंदर तलखी भी आपको महसूस होती है। और कोई ज़ाती तलखी नहीं है। आई कैन टेल यू कि मैं बात अपने बारे में ज़्यादा नहीं करूँगा। बिल्कुल कोई रिग्रेट्स नहीं है मुझे, एब्सोल्युटली फ़ाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, लिविंग अ हैप्पी लाइफ, कोई इशू नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि मैं जो हूँ इन मामलात के अंदर इनको देखता रहूँ और फिर इनसे फिर परेशान होता रहूँ और आपको भी परेशान करता हूँ, जिसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। नहीं करना चाहिए मुझे परेशान। लेकिन आपका मशवरा बिल्कुल दुरुस्त है। और ये जो बुनेर की एक ज़बरदस्त हिस्ट्री है शायरी की और लिटरेचर की और अदब की, उसके अंदर से ही ऐसा सवाल आ सकता था। वैसे मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि आप स्टूडेंट सॉलिडेरिटी मार्च के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आसिम बाजवा की जो तैनाती हुई है बहैसियत चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी, क्या आप ये समझते हैं कि नवाज़ शरीफ को हटाने के बाद जो मकासद थे वो हासिल कर लिए गए हैं? शुक्रिया। देखें, जो आपने बात की आसिम बाजवा साहब की तैनाती की, इसकी कोई वजाहत नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी इनके अंदर नहीं है। और मैं आपको वैसे बताऊं कि जब मैंने इनके ऊपर ट्वीट किया तो जर्मनी से मेरे ट्विटर अकाउंट के ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर दी उन्होंने कि देखें आपने ट्वीट कर दिया। और उसके ऊपर खैर ट्विटर अकाउंट ने मुझे कहा कि आपके ट्वीट के अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी, हमने आपका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड नहीं किया। लेकिन कैन यू इमेजिन, इतनी सेंसिटिविटी है जर्मनी के अंदर जो लोग बैठे होंगे, ज़ाहिर है उनको मेरे आसिम बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से ट्वीट के बारे में परेशानी तो नहीं होगी ना, किसी ने करवाया होगा तो जर्मनी से ये ट्वीट कंप्लेंट हुई है ना। तो इतनी सेंसिटिविटी है, कोई ट्रांसपेरेंसी इनके अंदर नहीं है। हमें कोई पता नहीं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनको क्यों लगाया गया, किस तरीके से लगाया गया, और मकासद क्या है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो ट्रांसपेरेंसी। लेकिन इस मुल्क के अंदर जब अदालतें कानून और आइन की शिकों के बावजूद ना होने के बावजूद अगर 6-6 महीने की एक्सटेंशंस दे सकती हैं तो आसिम बाजवा साहब भी कर सकते हैं। स्टूडेंट सॉलिडेरिटी मार्च, आई एम ऑल फॉर इट। मेरे ख्याल में जो तंजीम साजी है स्टूडेंट्स की, यूनियंस के हवाले से वो होनी चाहिए, और ये अच्छा इनिशिएटिव है। यूथ को एक बामकसद अंदाज से, मुनज़्ज़म अंदाज से सोचने समझने का मौका मिलना चाहिए, और छोटे छोटे मकासद जो हैं वो बड़ी ज़हनी तरबियत का बायस बनते हैं। सो आई एम टेक्निकली ऑल फॉर इट। लेकिन स्टूडेंट से दरख्वास्त ये भी है कि वो एक्सेलेंस के ऊपर भी फोकस करें ना, यानी हमें संजीदगी से स्टूडेंट्स को एक चार्ट बनाना चाहिए अपने लिए कि हमारा पोटेंशियल क्या है और हम काम क्या कर रहे हैं। अपने आप को बैनुल-अक़वामी मयार के ऊपर परखना भी चाहिए।
میں ان غیر معمولی اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کرتا ہوں ہو ڈو ایکسیپشنلی ویل فار پاکستان، گریٹ اسٹوڈنٹس. مجھے تو جو کرٹیکل ماس ہے ایوریج، اس سے غرض ہے جب تک آپ کی ایوریج کرٹیکل ماس جو ہے نا وہ ایکسپینڈ نہیں کرے گا تو کلیکٹیو موومنٹ فارورڈ نہیں ہوگی. ایک آدھ اسکالرشپس کی اور ایک آدھ یا 10-12 کی بریلینس کی بات نہیں کر رہا، میں تھاؤزنڈز اینڈ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز اینڈ ملینس کی بات کر رہا ہوں. تو اسٹوڈنٹ سے درخواست ہے کہ وہ اس قسم کا مارچ جو ہے کوالٹی آف ایجوکیشن کے بارے میں بھی کریں، ایگزامینیشن کے بارے میں بھی کریں، بٹ آئی ایم آل فار اٹ، لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ. سر بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کا تجزیہ بھی چاہ رہا ہوں اس بات پہ کہ آج تک ہمارے ملک میں وہی حکومت آئی ہے جس کو ہماری جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے لانا چاہا ہے، جس کو انہوں نے نہیں چاہا وہ نہیں آ سکا جی. ٹھیک ہے، تو کیوں نہ ان کو یہ ریکویسٹ کی جائے کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ایسا کریں کہ اگلے 10 سال ٹھیک ہے وہ ان کو دے دیں، آپ اپنی صرف سیکورٹی کا معاملات کو دیکھیں، یہ سیاست صرف سیاستدانوں کے سپرد کر دیں 10 سال کے لیے. اگر آپ نے 70 سالوں میں کوئی جو حالات ہیں ملک کے یہ آپ کی مرضی سے آئے ہیں تو 10 سال میں دیکھ لیں یہ کیا کرتے ہیں. بالکل آپ کا مفید مشورہ ہے، آپ سوال کی صورت میں آپ کا مشورہ پہنچ جانا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بھی تجربہ کر کے تجربے ہی کرنے ہیں نا. تو پاکستان تو بنا ہی تجربوں کے لیے، تو تجربہ یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیتے کون سا اس کے اندر سے نتیجہ نکلتا ہے. 10 سال کے بعد تک پتہ نہیں خداوند تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ موجود ہوں گے، میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، لیکن تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. نتیجہ ویسے وہی نکلنا ہے جو 72 سال کے تجربات کا نکلا ہے. لیکن ہو سکتا ہے میں بہت زیادہ سینیکل ہوں، جس طرح بنیر سے بھائی کہہ رہا تھا جی کہ آپ دیکھیں جو ہے بہت زیادہ خشک مزاج ہو گئے ہیں، تو کر لیں تجربہ، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. اب تو دروازے کھلے، جو مرضی کریں.